بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آقا و مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر سے کچھ واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، اور خواہش یہی ہے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کے درجات میں بلندی ہو، ہمارا یقین پختہ ہو اور ہم ایک خالص مخلص شیعہ بن سکیں۔ صفحہ 373 سے 382 تک ایک واقعہ مولا نے نقل فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اوامر الہی کو قبول نہ کرتے تھے، ان کے سروں پر یہ پہاڑ کا بلند کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی ایسا معجزہ ظہور میں آیا ہے؟ جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے ان کو برحق پیغمبر بنایا ہے کہ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا جس کی مثل یا اس سے بہتر معجزہ حضور کو نہ دیا گیا ہو، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک ایسا معجزہ دوسری نشانیوں کے ظہور میں آیا ہے۔ اور اس کا قصہ اس طرح پر ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا کے منشا کو ظاہر فرمایا، تو تمام اہل عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی عداوت کے تیر کمانوں میں جوڑے اور ہر طرح سے آپ کو دفع کرنے کی تدبیریں عمل میں لائے۔ آخر کار ایک دن ان کے قتل کا ارادہ کیا، اور میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور دوشنبہ کے دن حضرت کی بیعت کی تھی، اور منگل کے دن آپ کے ہمراہ نماز پڑھی تھی، اور 7 برس تک میں اکیلا آپ جناب کے ہمراہ نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ چند لوگ مسلمان ہوئے، اور بعد ازاں حق تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کی۔ الغرض مشرکوں کی ایک قوم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ گمان کرتے ہیں کہ میں رسول رب العالمین ہوں، اور پھر اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو سب پیغمبروں کا سردار اور سب سے افضل خیال کرتے ہیں۔ اگر آپ جناب نبی ہیں تو جس طرح اور انبیاء نے گزشتہ کے معجزے بیان کرتے ہیں، خود بھی کوئی معجزہ دکھلائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے طوفان کا معجزہ دکھایا کہ سب کفار تو غرق ہو گئے اور خود مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ کر نجات پا گئے، اور جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آگ ان پر سرد ہو گئی اور وہ صحیح سلامت رہے، اور موسیٰ کی نسبت خیال کرتے ہیں کہ پہاڑ اس کے اصحاب کے سروں پر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ذلیل و خوار ہو کر اس کی دعوت قبول کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت کہتے ہیں کہ وہ کھائی ہوئی چیزوں اور گھروں میں ذخیروں کی خبر دیا کرتے تھے، اور ان مشرکوں کی 4 ٹولیاں بن گئیں۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہمارے لیے معجزہ نوح ظاہر کریں، دوسرا کہتا تھا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھلائیں، ایک گروپ کہتا تھا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دکھائیں، اور ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طلبگار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے فرمایا کہ میں ظاہر ڈرانے والا ہوں اور ایک روشن نشانی لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، اور وہ قرآن ہے کہ تم اور دیگر امتیں اور تمام اہل عرب اس کے مقابلے سے عاجز ہو، حالانکہ وہ تمہاری زبان اور لغت میں ہے، بس وہ تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے بعد ہوں گے ظاہر حجت ہے، اور اس کے سوا دیگر آیات کے لیے پروردگار سے سوال کرنا مجھ کو مناسب نہیں۔ پیغمبر کے لیے یہی ضروری ہے کہ اپنی سچائی کی حجت اور راستی کی آیت کو اقرار کرنے والوں کی طرف پیغام خدا کو ظاہر طور پر پہنچا دے، اور یہ اس کا فرض نہیں ہے کہ حجت کے قائم کرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ایسی درخواست کرے جو ایسے لوگ اس سے طلب کریں جن کو یہ خبر نہیں کہ ہماری اس درخواست میں کچھ بہتری کی صورت ہے یا خرابی کی۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ، خدائے علی الاعلیٰ بعد تحفہ درود السلام کے ارشاد فرماتا ہے
کہ میں ابھی ان نشانیوں کو ان لوگوں کے واسطے ظاہر کروں گا اور یہ ان کا انکار کریں گے، مگر ہاں جس کو خدا بچائے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن میں تیری حجتوں کی تعداد میں بڑھا کر اور خوب واضح کر کے انہیں دکھلاؤں گا۔ اب آپ ان لوگوں سے جو معجزہ نوح کے طالب ہیں کہہ دیں کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف جائیں۔ جب تم پائین کوہ کے قریب پہنچو گے تو بہت جلد تم کو معجزہ نوح علیہ السلام نظر آئے گا، اور جب تم گرداب ہلاکت میں گھر جاؤ تو تم اس یعنی مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ اور ان 2 لڑکوں کو جو اس کے آگے ہوں گے پکڑ لینا، یعنی ان سے اپنی حفاظت طلب کرنا، اور جو فریق معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا طالب ہے ان سے کہہ دیں کہ مکہ کے باہر جہاں ان کا جی چاہے چلے جائیں، آتش ابراہیم کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اور جب تم بلا میں گرفتار ہوگے تو تم کو ہوا میں ایک عورت نظر آئے گی جو اپنی چادر کا پلہ لٹکائے ہوئے ہوگی، تم اس پلے کو تھام لینا، اس طرح تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور آگ تم سے ہٹ جائے گی۔ اور تیسرے فریق سے فرما دیں کہ تم کعبہ کے نزدیک جاؤ کہ وہاں تم عنقریب معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کر لو گے، اور میرے چچا امیر حمزہ علیہ السلام تم کو وہاں سے نجات دے دیں گے۔ اور چوتھے فریق سے جن کا سردار ابو جہل ہے ان سے فرما دیں کہ تم میرے پاس رہو تاکہ ان تینوں کی خبریں تم کو معلوم ہوں، اور جس معجزے کی تم نے درخواست کی ہے وہ یہی میرے سامنے ظہور میں آئے گا۔ تب ابو جہل ملعون نے ان تینوں فریقوں سے کہا کہ الگ الگ ہو کر اپنے اپنے مقام پر جاؤ تاکہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ جھوٹ معلوم ہو جائے۔ الغرض فریق اول کوہ ابو قبیس کی طرف روانہ ہوا۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو ان کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا، اور اوپر آسمان سے بغیر بادل کے مینہ برسنا شروع ہو گیا، اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ ان کے منہ تک پہنچ گیا اور ان کے منہوں کو بند کر دیا۔ وہ ناچار پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینے کے لیے چڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی صورت رہائی کی نظر نہیں آتی تھی۔ جوں جوں پہاڑ پر چڑھتے تھے پانی اور اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ چوٹی پر جا پہنچے اور پانی نے ان کے منہ تک چڑھ کر ان کے سانس بند کر دیے، اور ان کو غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا کیونکہ فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سطح آب پر تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں ایک ایک لڑکا موجود ہے۔ پس مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی کہ میرا یا دونوں لڑکوں کا ان میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ ان لوگوں کو جب اس کے سوا اور کوئی تجویز نہ بن پڑی تو مجبور ہو کر کسی نے مولا میر کائنات کا ہاتھ پکڑا، اور کسی نے ایک لڑکے کا، کسی نے دوسرے کا، اور ان حضرات نے ان مشرکوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور پانی بھی ان کے آگے آگے اترتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو زمین پر پہنچا دیا، اور پانی کچھ تو زمین میں داخل ہو گیا اور کچھ آسمان پر اڑ گیا، اور وہ اپنی اصلی حالت میں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد مولا میر کائنات نے ان کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ لوگ رو رو کر کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ تمام پیغمبروں کے سردار اور تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ ہم نے طوفان نوح کی نظیر دیکھ لی، اور ہم کو اس شخص یعنی مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ اور 2 بچوں نے جو ان کے ہمراہ تھے اور وہ اب نظر نہیں آ رہے، اس طوفان سے نجات دی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ 2 شہزادے حسن اور حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین ہیں جو عنقریب میرے اس بھائی کے گھر پیدا ہوں گے، اور وہ دونوں بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اے لوگو، تم کو معلوم رہے کہ دنیا بحر عمیق ہے کہ اس میں خلق کثیر غرق ہو چکی ہے، اور اس سے نجات پانے کا سفینہ آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان جناب کے دونوں شہزادے جو تم نے دیکھے ہیں اور جو عنقریب اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور میرے اہل بیت کے باقی افضل و اکرم لوگ ہیں۔ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوگا
وہ نجات پائے گا، اور جو اس سے منحرف ہوگا وہ غرق ہوگا۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح آخرت کے بہشت اور دوزخ سمندر کی مثل ہیں، اور یہ لوگ میری امت کی کشتیاں ہیں کہ یہ اپنے دوستوں اور محبوں کو جہنم سے پار لے جا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، تو نے سنا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں سنا، اب دوسرے اور تیسرے فریق کا منتظر ہوں۔ اسی اثناء میں دوسرا فریق گریہ کرتا ہوا آیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ جناب تمام پیغمبروں کے سردار اور ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ ہم آپ کے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نرم اور ہموار صحرا میں پہنچے۔ ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان شق ہوا اور اس میں سے آگ کی چنگاریاں گرنی شروع ہوئیں، اور زمین کو دیکھا کہ وہ شگافتہ ہوئی اور اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، یہاں تک کہ زمین آگ سے بھر گئی اور ہم کو اس سے نہایت گرمی محسوس ہوئی۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچی کہ شدت حرارت سے ہماری کھال کے جوش کھانے کی آوازیں ہماری کانوں میں آنے لگیں، اور ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم جل بھن کر خاک ہو جائیں گے، اور نہایت متعجب تھے کہ باوجود اس کثرت کے کہ وہ آگ ہمارے سروں تک نہیں پہنچی۔ اسی اثناء میں یکایک ہوا میں ہمارے لیے ایک خاتون کا وجود بلند ہوا جس نے اپنی چادر کو لٹکا رکھا تھا۔ پھر اس نے ایک پلے کو ہمارے قریب کیا، وہ ہمارے ہاتھوں تک پہنچ گیا، اور آسمان سے ایک منادی نے ندا دی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو چادر کے تاروں کو تھام لو۔ تب تو ہر ایک ایک تار میں لٹک گیا، اور وہ خاتون ہم کو لے کر ہوا میں بلند ہوئی، اور ہم آگ کی چنگاریوں اور اس کے شعلوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے، مگر اس کے شرارے ہم کو محسوس نہ ہوتے تھے، اور نہ اس کی چنگاریاں اور اس کی حرارت ہم کو کچھ ایذا دیتی تھی، اور نہ ہم اس چادر کے تاروں پر جن کو ہم تھامے ہوئے تھے بھاری معلوم ہوتے تھے، اور نہ وہ تار باوجود کہ وہ بہت باریک تھے ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے تھے۔ الغرض اسی طرح ہم کو اس آگ سے پار لگا دیا، اور ہم سب کو اپنے اپنے گھر کے صحن میں بخیر و عافیت اور صحیح سلامت جا کے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں ہم اپنے گھروں سے نکلے اور جمع ہو کر آپ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہم کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے دین سے اور خود آپ جناب سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے، اور آپ سب سے بہتر جائے پناہ اور بعد خدا کے سب سے عمدہ سہارا اور جائے اعتماد ہیں، اور اپنے اقوال میں سچے اور اپنے افعال میں حکیم ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، یہ دوسرا فریق ہے جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ ابو جہل ملعون بولا کہ میں تیسرے فریق کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے فریق جبکہ وہ ایمان لے آیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کے ذریعے تمہاری فریاد رسی کی، آیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا، یہ میری بیٹی سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا ہیں، جو ابھی پیدا ہوں گی، اور وہ تمام زنان عالم کی سردار ہیں۔ جب پروردگار عالم قیامت کے دن تمام اگلی اور پچھلی خلقت کو محشور کرے گا تو عرش کے تلے سے ایک منادی پروردگار کی طرف سے ندا کرے گا کہ اے تمام مخلوقات، تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ سید الانبیاء کی پاک شہزادی سیدۃ النساء العالمین پل صراط سے گزر جائیں۔ تب تمام خلقت خدا آنکھیں بند کر لے گی اور میری شہزادی صراط سے گزر جائیں گی۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اپنی آنکھیں بند نہ کرے، مگر ہاں، میں، علی، حسن اور حسین اور ان کی اولاد اطہار اپنی آنکھیں بند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کے محرم ہیں۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گی تو ان کی چادر پل صراط پر پھیلی ہوگی کہ اس کا ایک کنارہ جنت میں
اس معصومہ صلوات اللہ علیہا کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا کنارہ میدان حشر میں۔ تب ایک منادی جانب پروردگار سے ندا کرے گا کہ اے سیدہ کائنات کے محبت کرنے والو، سیدۃ النساء العالمین کی چادر کے تاروں سے لٹک جاؤ۔ یہ ندا سن کر پاک مخدومہ کے سارے محب اس چادر کے تاروں میں چمٹ جائیں گے، اور وہ 2000 فیام سے بھی زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیام کتنے کا ہوتا ہے؟ فرمایا 10 لاکھ آدمیوں کا۔ تو دوستو اس سے مطلب اگر ہم ملین میں لیں کہ 1 ملین کا فیام ہے تو 2000 ملین افراد جو ہے وہ پل صراط سے پار گزریں گے پاک مخدومہ کے محب ہونے کی وجہ سے۔ بعد ازاں تیسرے فریق کے لوگ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے وصیوں سے افضل ہیں، اور آپ جناب کی آل جملہ انبیاء کی آل سے برتر ہے، اور آپ کے اصحاب تمام پیغمبروں کے اصحاب سے بہتر ہیں، اور آپ کی امت تمام پہلی امتوں سے افضل اور اکرم ہے، اور ہم نے آپ کے معجزے اور نشانیاں دیکھیں جن سے ہم کو کسی طرح فرار نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی خبروں اور آپ کے آیت موسیٰ کی نظیر کے اپنے لیے دعویٰ کرنے پر ہنس رہے تھے۔ اسی اثناء میں کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بلند ہوا اور ہمارے سروں پر آ رہا، اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور ہم کو اتنا مقدور نہ ہوا کہ وہاں سے حرکت کریں۔ اتنے میں حضرت کے چچا جناب امیر حمزہ علیہ السلام وہاں آئے اور اس نیزے کی بھال سے جو آپ کے پاس تھا اس کعبے کو اٹھا لیا، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا تھا اس کو نیزے پر تول کر ہوا میں ہمارے سروں پر اونچا کیے رہا، اور ہم سے کہا کہ نکل جاؤ۔ تب ہم اس کے نیچے سے نکلے اور پھر فرمایا کہ دور ہٹ جاؤ۔ ہم وہاں سے دور ہٹ گئے۔ پھر جناب حمزہ علیہ السلام نے نیزے کی بھال کو اس کے نیچے سے نکالا اور وہ کعبہ اتر کر اپنی اصلی جگہ پر جم گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہم مسلمان ہو گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا کہ یہ تیسرا فرقہ بھی تیرے پاس آ گیا، اور جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا تجھ سے بیان کیا۔ ابو جہل بولا کیا معلوم کہ یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ؟ دراصل ایسا وقوع میں آیا ہے یا ان کو محض خیال ہی ہو گیا ہے، مگر ہاں میں نے جو آپ سے معجزہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی درخواست کی ہے، اگر اس کو میں مشاہدہ کر لوں تو بے شک مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ پر ایمان لاؤں، ورنہ ان لوگوں کی تصدیق کرنا مجھ پر لازم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ابو جہل، اگر باوجود ان لوگوں کی کثرت اور تیری عقل کی ان کی تصدیق تجھ پر لازم نہیں ہے تو نے اپنے باپ دادا کی خوبیوں اور اپنے گزشتہ دشمنوں کی برائیوں کی کیوں کر تصدیق کی؟ اور جب ملک چین اور عرب اور شام کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیوں کر اس کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ وہاں کے حالات کی خبر دینے والے ان معجزات کی خبر دینے والوں سے کم ہی ہوں گے، باوجود یہ کہ ان کے ساتھ اور بہت سے ایسے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے جو کبھی امر باطل پر مجتمع نہیں ہوتے، جو وہ اٹکل پچو ہانکیں کیا، کوئی ان کے پاس سے ایسا شخص نہیں گزرا جو ان کی تکذیب کرتا اور ان کے برخلاف بیان کرتا۔ اے ابو جہل، خبردار ہو کہ ان میں سے ہر ایک فریق پر وہ معجزہ جو انہوں نے مشاہدہ کیے ہیں حجت ہیں، اور تو نے جو ان کے مشاہدوں کا ذکر سنا وہ تجھ پر حجت ہے۔ پھر فریق سوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد اور علی ابن طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین کی زیادتی محبت نے منازل رفیع اور درجات عالیہ پر پہنچایا ہے اور فضائل و محاسن کریمہ پر فائز کیا ہے۔ دیکھو میرے چچا حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کعبے کو تمہارے اوپر گرنے سے روکا، اسی طرح قیامت کے دن اپنے محبوں پر سے جہنم کو دور کریں گے۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے محبوں کے ایک گروہ کثیر کو جن کی تعداد خدا کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں پل صراط کی طرف دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ گار ہوں گے اور آتش جہنم کی دیواریں ان کے سامنے حائل ہوں گی اور ان کو صراط پر گزر کر جنت میں جانے سے مانے ہوں گی۔ تب وہ پکاریں گے کہ اے حمزہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، اور حمزہ مجھ سے اور علی ابن ابی طالب سے کہیں گے کہ آپ دیکھتے ہو کہ میرے دوست کیوں کر مجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں علی ولی اللہ سے کہوں گا کہ اپنے چچا کی امداد کریں کہ وہ اپنے دوستوں کی فریاد رسی کر کے ان کو آتش جہنم سے نجات دیں۔ تب علی ابی طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین وہ نیزہ جس کے ساتھ جناب حمزہ دشمنان خدا سے جنگ کیا کرتے تھے لے کر آئیں گے اور اپنے چچا کو دے کر اس سے کہیں گے کہ اے رسول خدا اور اس کے بھائی کے چچا، اس اپنے نیزے کی مدد سے اپنے دوستوں سے جہنم کو پرے ہٹا دیں، جس طرح دنیا میں دوستان خدا سے دشمنان خدا کو ہٹایا کرتے تھے۔ آخر کار جناب حمزہ علیہ السلام نیزہ لے کر اس کی انی کو ان دیواروں پر رکھیں گے جو ان کے دوستوں کو صراط پر سے گزرنے اور جنت میں داخل ہونے سے مانے ہوں گی، اور ان کو ایسا دھکا دیں گے کہ وہ دیواریں 500 برس کی راہ کے برابر ان سے پرے ہٹ جائیں گی۔ پھر ان لوگوں سے جو دنیا میں ان کو دوست رکھتے تھے فرمائیں گے کہ چلو صراط پر سے گزرو، اور وہ صحیح سلامت صراط پر سے گزریں گے کہ جہنم کی آگ اور دوزخ کے ہول اور اس کی دہشتیں ان سے دور اور نہایت بعید ہوں گی، اور فتح و ظفر اور کامیابی کے ساتھ جنت میں وارد ہوں گے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اس تیسرے فریق نے بھی آیات خدا اور معجزات رسول اللہ کو مشاہدہ کر لیا، اب تیری درخواست باقی رہی، بتا کون سی نشانی دیکھنی منظور ہے؟ وہ بولا، آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کھائی ہوئی چیزوں اور گھر کے ذخیروں کا حال بتا دیا کرتے تھے، سو اب آپ یہ بتائیں کہ میں نے آج کیا کھایا ہے اور کیا آپ نے گھر میں جمع کیا ہے، اور چونکہ آپ خیال کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر فوقیت دی ہے، اس لیے یہ بھی بتانا کہ میں نے کھانا کھا کر کیا کام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ کو خبر دوں گا کہ تو نے کیا کھایا ہے، اور آج خدا تجھ کو تیری اس درخواست میں رسوا کرے گا، مگر جو تو خدا پر ایمان لے آیا تو اس رسوائی سے تجھ کو ضرور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر تو نے اپنے کفر پر اصرار کیا تو دنیاوی رسوائی پر آخرت کی رسوائی زیادہ کر دی جائے گی، اور اس رسوائی سے ابد تک تجھ کو رہائی نہیں ملے گی۔ ابو جہل نے کہا، میرا اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت نے فرمایا، ابو جہل، آج تو نے ایک فربا مرغی کباب کروائی تھی، جب تو اس کو کھانے بیٹھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو تیرے بھائی ابو البختری بن حشام نے دروازے پر آ کر آواز دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ تجھ کو بخل کے سبب یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ اس مرغی میں سے نہ کھا لے، اس لیے اس مرغی کو تو نے اپنے دامن کے نیچے چھپا لیا، اور جب تک وہ گیا نہیں تم نے دامن اس مرغی کے اوپر سے نہیں اٹھایا۔ یہ سن کر ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ آپ نے جھوٹ کہا، اس میں سے نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی وقوع میں نہیں آیا، اور نہ میں نے مرغی کھائی اور نہ اس میں سے کچھ بچا کر رکھا۔ خیر اب یہ بتائیں کہ کھانے کے بعد آپ کے خیال میں نے کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تیرے پاس 300 دینار تو اپنے تھے اور 10,000 دینار لوگوں کی امانت تھے، کسی کے 100 تھے، کسی کے 200، کسی کے 500، کسی کے 700 اور کسی کے 1000 وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایک کا مال جدا جدا تھیلیوں میں ہے، اور تو نے ان امانتوں میں خیانت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ان سب کو جواب دیا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیا، اور آج جو مرغی تو نے کھائی ہے اس کا سینہ تو کھایا ہے اور باقی کو رکھ چھوڑا ہے، اور اس تمام مال کو خیانت کر کے اور یہ سمجھ کر کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے خوشی خوشی زمین میں دفن کر دیا ہے،
اور خدا کی تدبیر تیری تدبیر کے برخلاف ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بھی تو نے سچ نہیں کی، اس میں سے نہ تھوڑا نہ بہت کچھ بالکل نہیں ہوا، اور میں نے کوئی چیز زمین میں دفن نہیں کی، اور وہ 10,000 دینار جو لوگوں کی امانتوں کے میرے پاس تھے ان کو چور لے گئے۔ حضرت نے فرمایا ابو جہل، میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرتا جو تو مجھ کو جھٹلاتا ہے، یہ جبریل امین موجود ہے اور خدا کی طرف سے یہ خبریں مجھے پہنچا رہا ہے، اور اپنی شہادت کی صحت اور بات کی تحقیق اس کے ذمے ہے۔ بعد ازاں حضرت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس مرغی کو لے آؤ جس میں سے اس نے کھایا ہے۔ ناگاہ وہ مرغی حضرت کے روبرو آ موجود ہوئی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، تو اس کو پہچانتا ہے؟ وہ بولا نہیں، اور میں نے اس مرغی میں سے نہیں کھایا، اور آپ نے کچھ نہیں بتایا، اور ایسی مرغیاں جن میں سے کچھ حصہ کھایا ہو دنیا میں بہت ہیں۔ اس کی یہ تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرغی، ابو جہل نے مجھ کو جبریل کے باب میں اور جبریل کو پروردگار عالم کے بارے میں جھٹلایا ہے، اب تو ہماری راست گوئی اور ابو جہل کے جھوٹ کی شہادت دے۔ تب وہ مرغی قدرت خدا سے گویا ہوئی اور اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتی ہوں آپ رسول رب العالمین اور سردار جمیع مخلوقات ہیں، اور یہ ابو جہل دشمن و معاند خداوند متعال ہے، اور اس امر واقعی کا جو اس کو معلوم ہے انکار کرتا ہے۔ میری اس طرف کو تو اس نے کھا لیا ہے اور باقی کو رکھ چھوڑا ہے، اور آپ نے اس کو اس حال کی خبر دی ہے اور مجھ کو اس کے سامنے حاضر کیا ہے۔ پھر اس نے اس امر کی تکذیب کی، اس پر خدا کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، کیونکہ یہ باوجود کافر ہونے کے بخیل بھی ہے۔ جب اس کے بھائی نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ میں سے لقمہ نہ کھا لے، مجھ کو دامن کے نیچے چھپا لیا۔ پس اے رسول خدا، آپ تمام مخلوق سے زیادہ سچے ہیں، اور ابو جہل جھوٹا ہے، مفتری ہے اور ملعون ہے۔ پھر حضرت نے ابو جہل سے فرمایا کہ کیا تجھ کو یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ اب تو ایمان لا تاکہ عذاب خدا سے امن میں رہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، میں تو ان باتوں کو وہم و خیال سمجھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو خود اس مرغی کو دیکھنے اور اس کی گفتگو سننے میں اور اپنے آپ کو اور تمام قریش اور اہل عرب کو دیکھنے اور ان کا کلام سننے میں کچھ فرق پاتا ہے؟ وہ بولا کچھ نہیں۔ فرمایا تو جو کچھ تو دیکھتا ہے اور اپنے حواس سے دریافت کرتا ہے وہ سب تخیلات ہیں؟ بولا کہ وہ تو تخیلات نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو یہ بھی تخیل نہیں، ورنہ یہ کیوں کر صحیح ہوگا کہ تو دنیا میں کس چیز کو دیکھے اور اس پر اعتماد کرے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرغی کی کھائی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک پھیرا، وہاں پہلے کی نسبت زیادہ تر گوشت پیدا ہو گیا۔ پھر فرمایا ابو جہل، تو نے جو معجزہ دیکھا؟ وہ بولا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو کچھ ہمسا ہے اور اعتماد اور وثوق نہیں ہے۔ بعد ازاں حضرت نے جبرائیل سے فرمایا کہ جو مال اس دشمن حق نے دفن کیے ہوئے ہیں میرے سامنے لا، شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ ناگاہ جن 10,300 دیناروں کا حضور نے تذکرہ فرمایا تھا ان کی تمام تھیلیاں حضرت کے سامنے آ موجود ہوئیں۔ حضرت نے ابو جہل کے سامنے ایک ایک تھیلی اٹھا کر فرمایا کہ فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا اور وہ اس تھیلی کا مالک تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا، لے، یہ وہ تھیلی ہے جس میں ابو جہل نے تیری خیانت کی تھی۔ یہ کہہ کر اس کا مال اس کے حوالے کیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور وہ 10,000 دینار سب کے سب اس کے مالکوں کے سپرد کر دیے، اور ابو جہل کو اس کے سامنے نہایت رسوا کیا، اور 300 دینار حضرت کے سامنے رہ گئے۔ تب حضور نے اس سے فرمایا کہ اب تو ایمان لا تاکہ یہ 300 دینار تجھ کو مل جائیں اور اللہ تعالیٰ تیری املاک میں برکت عطا کرے اور تو اہل قریش میں سب سے بڑھ کر امیر اور مالدار ہو جائے۔ وہ مردود ازل بولا کہ میں ایمان تو نہیں لاتا، مگر ہاں اپنے دینار لے لیتا ہوں کہ وہ میرے ہی ہیں۔ جب وہ ملعون ان کو لینے کے لیے آگے بڑھا،
حضرت نے مرغی کو آواز دی کہ ابو جہل کو روک اور اس کو دینار نہ لینے دے اور اس کو پکڑ لے۔ حضرت کا یہ ارشاد سنتے ہی مرغی جھپٹی اور ابو جہل کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا اور اٹھا کر اونچا کیا اور لے جا کر اس کے گھر کے کوٹھے پر جا چھوڑا۔ حضرت نے وہ دینار محتاج مومنوں میں بانٹ دیے۔ بعد ازاں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے صحابہ، اس معجزے کو پروردگار عالم نے ابو جہل کے لیے ظاہر فرمایا، مگر وہ معاند ہی رہا اور ایمان نہ لایا، اور یہ جانور جو زندہ ہوا ہے جنت کے پرندوں میں سے ہوگا اور وہاں اڑتا پھرے گا، اور جنت میں بہت سے پرندے اونٹنیوں جیسے ہیں کہ ان پر رنگا رنگ کی دھاریاں اور چتیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ جنت کے آسمان و زمین کے مابین اڑتے پھرتے ہیں۔ جب کوئی مومن محب محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین ان میں سے کسی کو کھانا چاہتا ہے تو وہ پرندہ اپنے آپ کو اس محب کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کے پر و بال سب الگ ہو جاتے ہیں اور صاف ہو جاتا ہے، پھر بھون جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک جانب سے تو خشک گوشت کھاتا ہے اور دوسری طرف بغیر آگ کے بھنا ہوا گوشت تناول کرتا ہے۔ جب اس مومن کی خواہش پوری ہو چکتی ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور جنت کے دوسرے پرندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میری مانند اور کون ہو سکتا ہے کہ خدا کے دوست نے حکم خدا سے میرا گوشت کھایا ہے۔